یہ سورہ بقرہ کا 26واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے درس ہوگا، لیکن گزشتہ جہاں ہم نے حج کے مسائل سماعت کیے تو حج کے مسائل کے دوران ہم نے منا میں وقوف کا مسئلہ سماعت کیا۔ تو یہ وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ منا میں وقوف فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ منا میں وقوف سنت مبارکہ ہے۔ 8 ذی الحجہ ظہر کی نماز سے لے کر 9 ذی الحجہ فجر کی نماز تک یہ 5 نمازیں منا میں پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ 11ویں رات اور 12ویں رات یعنی 10 اور 11 کی درمیانی رات اور 11 اور 12 کی درمیانی رات کا اکثر حصہ منا میں گزارنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر 13ویں کی کنکری مارنی ہو تو پھر 12 اور 13 کی درمیانی رات بھی منا میں گزارنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر یہ راتیں مکمل وہ منا میں نہ گزار سکے تو رات کا اکثر حصہ منا میں گزارے یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ 10، 11، 12 کے جو دن ہیں، دن چاہے تو منا میں گزارے، چاہے وہ اپنی ہوٹل میں گزارے اور چاہے تو وہ مسجد الحرام میں گزارے، لیکن راتوں کے متعلق فرمایا کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ آج کل یہ ایک نیا طریقہ ایجاد کیا گیا جو کہ خلاف سنت ہے کہ وہاں کے معلمین جو ہیں اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے سنت کو بدل دیا ہے اور خلاف سنت وہ طریقہ ایجاد کیا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ 7ویں اور 8ویں کی رات یہ راتوں رات لوگوں کو منا پہنچا دیتے ہیں۔ جو معلمین کی بسیں ہوتی ہیں، معلم کی بسیں، وہ 7 اور 8 ذی الحجہ کی درمیانی رات کو ہی منا پہنچا دیتے ہیں اور 5 نمازیں وہ اس طرح پڑھاتے ہیں 8 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر عشاء تک۔ حالانکہ سنت کو انہوں نے بدل دیا۔ سنت یوں ہے 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک۔ تو یہ کہتے ہیں جی ہم 5 نمازیں پڑھاتے ہیں۔ اور کون سی پڑھاتے ہیں؟ آپ منا میں رات گزاریں اور صبح 8 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر عشاء تک آپ وہاں پڑھیں، پھر عشاء کی نماز کے بعد وہ میدان عرفات پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ خلاف سنت ہے اور اسے صحیح سمجھنا یا سنت سمجھنا یہ بدعت ہے۔ اسی طرح سنت یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کی فجر مسجد الحرام میں پڑھ کر، مکے میں پڑھ کر پھر حج کے لیے روانہ ہو۔ تو اس سنت سے بھی محرومی آتی ہے کہ 8 ذی الحجہ کی فجر جو ہے وہ لوگ منا میں پڑھتے ہیں، لیکن لوگ تو چونکہ مجبور ہیں، انہوں نے پیسے ہم سے لے لیے ہیں اور معلم کی بس کے علاوہ دوسری بسیں ملتی نہیں ہیں، تو لوگ تو مجبور ہیں۔ یہ خلاف سنت کام کرنے کا وبال یہ سارا ان لوگوں پر ہوگا۔ اسی طرح ایک ہے اولڈ منا اور ایک انہوں نے ایک علاقے کو نیا نام دیا ہے نیو منا۔ یہ منا کا علاقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو مزدلفہ قرار دیا، انہوں نے رسول اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو چینج کر دیا اور مزدلفہ کے 2 حصے بنا دیے۔ ایک کا نام رکھا نیو منا، یہ در حقیقت نیو منا نہیں ہے بلکہ مزدلفہ ہے۔ اب
بہت سارے ایسے حاجی ہیں جن کو نیو مینا میں وہ خیمہ دیتے ہیں، تو ان کے خیمے اصل میں مینا میں نہیں بلکہ کس میں ہیں؟ مزدلفہ میں. تو لہذا مینا میں وقوف کی سنت سے محروم ہو گئے. پھر انہوں نے بڑا عجیب تماشا بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ 8 ذی الحجہ کو نیو مینا میں ہوتے ہیں تو یہ 8 ذی الحجہ کو مینا ہوتا ہے، نیو مینا ہوتا ہے. لیکن جب آپ وقوف عرفات کے بعد مزدلفہ میں رات گزارنے کے لیے آتے ہیں تو یہی نیو مینا آپ کے لیے مزدلفہ بن جاتا ہے. انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں خلاف سنت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی حدود کے خلاف ہے. پھر وہ اس کا عذر یہ پیش کرتے ہیں رش بہت زیادہ ہے. تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ حاجی صاحبان کی تعداد آپ نے کتنی رکھی ہے؟ 40 لاکھ. تو آپ 10 کروڑ حاجیوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جناب یہ انتظامات ہمارے بس کی بات نہیں. تو جب آپ نے ایک روک رکھی ہوئی ہے تو آپ اتنے ہی حاجیوں کو بلائیں جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق حج کو ادا کر سکیں. اور اگر آپ خلاف سنت کام کرتے ہیں تو اسے خلاف سنت مانیں، کیونکہ سنت کے خلاف جو کام کیا جائے اور اسے سنت سمجھنا یہ بدعت ہے. تو گو کہ ایسا کرنے سے حاجی پر کوئی دم لازم نہیں ہوتا، کوئی گناہ لازم نہیں ہوتا، لیکن سنت کے خلاف کام کرنا اور اسے کیا سمجھنا؟ سنت سمجھنا. یعنی مزدلفہ میں لوگ رات گزاریں، مزدلفہ میں 8 ذی الحجہ کا دن گزاریں اور لوگوں سے کہا جائے جناب آپ مینا میں گزار رہے ہیں، تو یہ غلط بیانی ہے. انہیں بتانا چاہیے کہ ہماری مجبوری ہے، ہم آپ کو مزدلفہ میں رات گزار رہے ہیں. اسی طرح لوگ جو ہیں 5 نمازیں وہ سنت کے خلاف ادا کریں مینا میں، تو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ سنت تو یہی ہے کہ فجر پڑھ کے جانا چاہیے، لیکن ہم اپنی مجبوری کی وجہ سے یا رش کی وجہ سے آپ کو خلاف سنت کام کروا رہے ہیں. تو خلاف سنت کو خلاف سنت سمجھنا یہ ضروری ہے. اور یہ اصول یاد رکھیں، جو چیز سنت کے خلاف ہے اسے سنت سمجھنا یہ بدعت سیئہ ہے. اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں کہ جس کے اندر یوں سمجھا جائے کہ انہوں نے حج کے بہت سارے معاملات میں رد و بدل کیا ہے اور وہ خلاف شریعت ہے یا وہ سنت کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو سنت کی عظمت عطا فرمائے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات اور حالات کے اعتبار سے رد و بدل ضرور کرے، لیکن جو رسول اللہ کا فکس سنت طریقہ ہے اسے چینج کر دینا، اور خاص طور پر عبادت کے موقع پر سنت کو بدلنا، تو عبادت تو ہو جائے گی لیکن سنت کو چھوڑ کر عبادت کریں گے تو اس کی وہ روحانیت اور برکتیں نہیں ملیں گے. اللہ رب العالمین خصوصی اپنا فضل اور کرم نازل فرمائے. ارشاد فرمایا سل بنی اسرائیل، سل پوچھو بنی اسرائیل سے، یعنی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یہودی عیسائی اہل کتاب، ان سے پوچھو. یہ سوال کیوں کرو؟ تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو، اور جو حرکتیں انہوں نے کی اے مسلمانوں تم وہ حرکتیں نہ کرو، کیونکہ جب انہوں نے ناشکری کی تو سارا مقام و مرتبہ ان کا برباد ہو گیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گئے. تو اسی طرح تم ناشکری نہ کرنا ورنہ تمہارا سارا مقام و مرتبہ زائل ہو جائے گا. پوچھو بنی اسرائیل سے کم آتیناہم من آیت بینہ، آیا نشانی، بینہ روشن، آتینا ہم نے دی. آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں، اے مسلمانوں تم پوچھو، یعنی یہ رسول اللہ کو خطاب ہے اور حضور کے ذریعے ہر پڑھنے والے کو خطاب ہے
کہ ان باتوں پر غور کرو، ہم نے بنی اسرائیل کو کتنی روشن نشانیاں دیں، توریت دی، انجیل عطا کی، زبور نازل ہوئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر نبیوں کو کتنے معجزات دیے، ید بیضا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل سے ملا کر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا، اپنی لاٹھی ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اس لاٹھی کو سمندر پر آپ نے مارا تو 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا، اس لاٹھی کو آپ نے پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے بہ نکلے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ عطا کیا، من و سلوہ کا نزول ہوا، کتنے معجزات، کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی، لیکن انہوں نے ان تمام نعمتوں کو بدل دیا، یعنی ناشکری کر کے وہ ان نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو کوئی تبدیل کرے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا نعمت اللہ سے مراد توریت، زبور، انجیل کی آیتیں ہیں، اور یہ یہودی ان آیتوں میں رد و بدل کرتے تھے اور رسول اللہ کے اوصاف اور آپ کی صفات کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے، تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 566، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نعمت اللہ سے مراد اللہ کی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بدلنے سے مراد ہے ان کا انکار کرنا، ان کے اوصاف اور ان کی صفات کو بدل دینا اور ان کے ساتھ کفر کرنا۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف دنیا کی محبت ان کے دل میں ہے، یہ دنیا ہی کی عزت کرتے ہیں، دنیا ہی کی قدر کرتے ہیں، اور اسی پر وہ مرتے ہیں، لہذا دنیا کی خاطر انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کیا۔ زینا، آراستہ کر دی گئی، زینا خوبصورت بنا دی گئی، آراستہ کر دی گئی، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی کافروں کی نگاہ میں بہت خوبصورت ہو گئی ہے اور وہ اسے ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے، یعنی غریب مسلمانوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، جیسا کہ جامع البیان دوسری جلد صفحہ نمبر 194 پر ہے، حضرت اکرمہ ارشاد فرماتے ہیں کفار نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہمارے بڑے بڑے سردار ان کی فرمانبرداری کرتے، اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے مالدار لوگ سردار تو ان کا کہنا نہیں مان رہے،
ان کا کہنا تو حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے غریب لوگ مان رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ مسلمان سامان دنیا سے بے رغبتی رکھتے تھے، دنیا کی کوئی رغبت مسلمانوں کے دلوں میں نہ تھی اور وہ اسے حقیر سمجھتے تھے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے کہ یہ بڑے نادان ہیں، انہیں دنیا کی کوئی رغبت ہی نہیں ہے، حالانکہ دنیا کی رغبت کرنے والا وہ خود نادان ہے کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال، ان جیسے صحابہ کرام کو دیکھ کر کہ جو بظاہر غریب تھے، یہ کفار مذاق اڑاتے اور اپنی دنیا کی دولت پر غرور کرتے اور اپنے آپ کو دولت دنیا کی وجہ سے اونچا سمجھتے تھے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں غربت کا ملنا یا دولت کا ملنا اللہ کی رضا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غربت دیتا ہے۔ اصل کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے، دنیا تو امتحان گاہ ہے۔ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، وہ ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی یہ مغرور کفار جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے اور مومنین جنت کے مزے لے رہے ہوں گے۔ یہاں دنیا میں عزت دولت کی وجہ سے ہے اور آخرت میں عزت صرف نیک اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ والذین اتقوا، اور متقی لوگ قیامت کے دن ان کافروں کے اوپر ہوں گے، یعنی انہیں اللہ مقام و مرتبہ دے گا۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے، یرزق، وہ روزی دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب۔ تو یہ ضروری نہیں کہ مومن ہی کو روزی ملے، دنیا تو دارالامتحان ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اکثر مالدار جو ہیں وہ کافر گزرے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت غریب رہی ہے، اور آج بھی مسلمانوں کی اکثریت وہ غریب ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے 72 یا 80 تقریباً افراد تھے، وہ سب کے سب اکثر غریب تھے، کمزور لوگ تھے۔ اور آپ دیکھیں پورے قرآن میں اور احادیث طیبہ میں جہاں جہاں انبیاء کا ذکر ہے تو ہر جگہ کافروں کا یہی انداز ہے کہ وہ کافر اپنی مالداری پر فخر کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو اکثر غریبوں ہی نے اسلام کو قبول کیا، اور ابتدائی طور پر اکثر صحابہ کرام وہ غریب تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، کان الناس، لوگ تھے، امۃ واحدہ، ایک ہی گروہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے پہلے تک سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، دین اسلام پر تھے، اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آہستہ آہستہ بگاڑ شروع ہوا، اور پھر ایک وہ زمانہ آیا کہ پوری دنیا میں کفر اور شرک، بت پرستی عام ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا،
فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ومنذرین، اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ سب ابتدا میں دین اسلام پر تھے، توحید کو مانتے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اور باقی جتنے ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں اور ان کی پیداوار بعد کی ہے۔ اس سے جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں، جو انسانیت اور اجتماعیت کے ماہرین ہیں، ان کے اس نظریے کا رد ہو جاتا ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا تو بھٹکا ہوا تھا اور وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، صدیاں گزر گئیں، وہ ٹھوکریں کھاتا رہا، تب جا کر اسے توحید کا درس ملا۔ اور وہ کہتے ہیں انسان جب دنیا میں آیا تو وہ جاہل تھا، اسے کچھ بھی علم نہ تھا، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے ہیں علمی دور کا آغاز یورپ سے ہوا۔ یہ 14ویں صدی عیسوی میں علمی دور کے آغاز کو مانتے ہیں۔ آج بھی ہماری کالج اور یونیورسٹیوں کی کتابوں میں انسانی ادوار کی جو تقسیم کی گئی ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک دور پتھروں کا دور تھا جب انسان جاہل تھا، پھر ایک دور وہ تھا کہ وہ جانور کی کھالیں پہنتا تھا، اس طرح وہ دور بناتے رہے، اور پھر کا ایک علمی دور، اور علمی دور کی ابتدا وہ کرتے ہیں 14ویں صدی سے یورپ کی تاریخ سے۔ افسوس ہے آج مسلمان بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں۔ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد 6 صدی عیسوی میں ہوئی، کیا رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی علم لانے والا ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن سے بڑھ کر کوئی اور علمی کتاب ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو کہتے ہیں 14ویں صدی سے علمی دور کا آغاز ہوا، اور اس سے پہلے انسان جاہل تھا۔ بتائیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو یہ جو انہوں نے سجدہ کیا کس وجہ سے کیا تھا؟ آپ کے علم کی وجہ سے۔ اور آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو علم لے کر آئے، تو علم کی ابتدا تو وہاں سے ہوئی ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کل ہماری کالج میں، یونیورسٹیوں میں ہمارے بچوں کو کتنی غلط تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی اداروں میں داخل کرانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ انہیں قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ حاصل ہو، اور ہمارے نوجوانوں میں بھی اللہ جذبہ عطا فرمائے کہ وہ دنیاوی تعلیم کو صحیح طور پر حاصل کریں، اور جو دنیاوی تعلیم میں انگریزوں نے خرافات ڈالی ہوئی ہیں، جو غلط باتیں ڈالی ہیں، ان سے ہمارے نوجوان محفوظ رہیں۔ نور حمزہ اسلامک کالج، نور فاطمہ اسلامک انسٹیٹیوٹ، اس کے کھولنے کا یہی مقصد ہے کہ قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم اور دنیاوی تعلیم شریعت کے دائرے میں رہ کر جو کفریات، جو غلط باتیں ہمارے نصاب تعلیم میں ڈالی گئیں اس کی نشاندہی ہو، اور ہماری آنے والی نسلیں وہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو صحیح طور پر حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ان دونوں اداروں کو ہماری توقعات سے بڑھ کر کامیابی نصیب فرمائے۔ مبشرین، جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے خوشخبری سنانے والے ہیں۔ منذرین، جو کفر اختیار کریں انہیں ڈر سنانے والے ہیں۔ وَأَنزَلَ، اور نازل کیا اللہ نے، مَعَهُمُ الْكِتاب، ان کے ساتھ کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی نبیوں کو بھی بھیجا اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی بھیجی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور ایک روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے صحیفے نازل کیے، موسیٰ علیہ السلام پر توریت، داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل،
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ کتاب یحکم فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ ان باتوں میں جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا، وَمَخْتَلَفَ فِيهِ اور نہیں اختلاف کیا کتاب میں، إِلَّا الَّذِينَ مگر ان لوگوں نے، پہلے فرمایا نہیں اختلاف کیا، پھر فرمایا مگر ان لوگوں نے، یعنی اس میں حصر ہے، تاکید ہے، اور اختلاف انہی لوگوں نے کیا، الذین اوتوہ انہی لوگوں نے اختلاف کیا جنہیں کتاب دی گئی۔ یہ اختلاف غلطی میں نہ تھا، من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں، اس کے بعد انہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، جیسے یہودیوں نے، عیسائیوں نے توریت میں، انجیل میں رد و بدل کیا، باوجود اس کے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور انجیل اللہ تعالی نازل فرمائے گا، اس کے باوجود انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا ایک موقع پر رسول اللہ کے سامنے انکار کیا۔ اور اسی طرح انجیل میں یہ باتیں لکھی تھیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں اور توریت اللہ کی کتاب ہے، تو جب یہودیوں نے رسول اللہ کے سامنے انجیل کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور توریت کا انکار کر دیا، بغیم بینہم آپس کی سرکشی کی وجہ سے، بغین سرکشی، حسد، جلن، کینہ، تو یہ آپس کی جنگ کی وجہ سے انہوں نے توریت کو ماننے سے انکار کیا تو انہوں نے انجیل کو ماننے سے انکار کیا، یعنی یہ اختلاف نادانی کی وجہ سے یا بے علمی کی وجہ سے نہ تھا۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ ابتدا ہی سے تمام لوگ دین فطرت پر تھے، دین اسلام پر تھے، پھر اختلاف ہوا، پھر اللہ نے کتابیں نازل کی، کتابوں میں دین اسلام ہی کا ذکر تھا، لیکن پھر لوگوں نے اختلاف کیا، اس میں رد و بدل کیا، کسی نے یہودیت اپنا دین بنا لیا تو کسی نے عیسائیت۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 1358، یہ حدیث امام بخاری نے 5 جگہ پر لکھی ہے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی عالم ارواح میں روحوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے روحوں سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جس کا ذکر سورہ آراف میں ہے، تو روحوں نے کہا قالوا بلا، وہ بولے ہاں کیوں نہیں، اے مالک تو ہمارا رب ہے۔ تو وہ جو عالم ارواح میں روحوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اسی عہد پر، اسی دین فطرت پر اللہ نے بچے کو پیدا فرمایا، روح بھی پاک تھی، اس بچے کا دل بھی پاک تھا، اس کا ظاہر باطن اللہ نے پاک پیدا کیا۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ پاک صاف تھا، دین اسلام و دین فطرت پر پیدا ہوا، سوسائٹی نے، ماحول نے اثرات کیے
اور سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ گھر کا اثر ہوتا ہے، تو اس میں اس کے بعد خرابی آئی۔ پھر آپ نے ایک مثال دی، کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا، جیسا کہ جانور پیدا ہوتا ہے تو صحیح اور سالم پیدا ہوتا ہے۔ هل تحسون فیہا من جدعا، کیا تم نے کوئی جانور کان کٹا ہوا دیکھا ہے؟ وہ پیدائش کے وقت تو کوئی کان کٹا ہوا نہیں ہوتا، لوگ اس کا کان چیر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ صحیح پیدا ہوتا ہے، لوگ اسے بگاڑ دیتے ہیں۔ ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کر کے آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، اور آپ نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ ہے دین فطرت جس پر اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے کو تبدیل نہ کرو، یعنی اللہ نے دین فطرت پر پیدا کیا، تم اسی دین فطرت پر رہو اور اپنے دل کو میلا نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ ان یہودیوں عیسائیوں نے اختلاف کیا، فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ نے مومنوں کو ہدایت عطا فرمائی، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق، اس کے بارے میں ہدایت عطا فرمائی جس میں انہوں نے اختلاف کیا، من الحق، حق کے بارے میں، بِإِذْنِهِ، اللہ نے ہدایت دی اپنے اذن سے، قرآن نازل ہو گیا اور اس نے یہ بتا دیا کہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اس میں رد و بدل کر دیا۔ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، اسی طرح یہودی بھی شرک کرتے ہیں۔ واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی، اور کافر دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں، اور کافر دنیا کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، تو جب کسی شخص کے پاس مال بھی ہو، عہدہ بھی ہو، حکومت بھی ہو، تو وہ پھر ظلم بہت کرتا ہے۔ اکثر مسلمان ابتدائی اسلام میں غریب تھے، کمزور تھے، اور ابتدا میں اکثر غلاموں نے، کمزوروں نے، غریبوں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کے لیے فرمایا، طوبی للغرباء، غریبوں کو مبارکباد ہو، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام کی ابتدا میں غریبوں نے اسلام کے لیے جانیں دی ہیں، اسلام کو دل و جان سے ابتدا میں غریبوں نے قبول کیا۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت میں اسلام دوبارہ غریبوں میں آ جائے گا، یعنی اسلام کے مت والے عاشق رسول اکثر وہ ہوں گے جو غریب ہوں گے۔ اب آج دیکھ لیجئے، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ بڑے بڑے عہدوں پر آپ کو ملیں گے، اور اکثر آپ کو عاشق رسول کی اگر آپ ہسٹری اٹھائیں، غازی علم الدین شہید، غازی عبد القیوم، کہ جس نے گستاخ رسول کو قتل کیا اور پھر وہ پھانسی پر لٹک گئے، اور ان سے صرف یہ کہا گیا کہ وہ اس کاغذات پر سگنیچر کر دیں جس میں یہ لکھا تھا کہ میں نے قتل نہیں کیا، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں نے گستاخ رسول کو مارا ہے، جو ہندو رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے والا تھا، میں نے اسے مارا ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا، انہوں نے جان دے دی۔ یہ جتنے عشاق آج تک گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر جانیں دی ہیں،
اکثر آپ دیکھیں وہ یا تو ٹانگا چلانے والے تھے یا موچی تھے، یہ انتہائی غریب. تو رسول اللہ نے فرمایا طوبی للغرباء، غریبوں کے لیے مبارکباد ہے. اسلام کی ابتدا میں بھی اسلام قبول کرنے والے، اسلام پر جانے دینے والے غریب تھے، اور قرب قیامت میں بھی اسلام غریبوں میں باقی رہے گا. لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر غریب وہ اسلام کا مت والا ہوتا ہے. کئی غریب ہیں جو عیسائی ہوتے ہیں. لیکن مراد یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہو اور مسلمان ہو تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اسے یاد کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام بھی ابتدائی طور پر، ظاہری طور پر وہ غریب تھے، اور رسول اللہ نے بھی غربت ہی کو پسند فرمایا. تو غربت کا ہونا یہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ ناراض ہے، اور کافروں کی دولت کو دیکھ کر ہم پریشان نہ ہوں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام پر کفار بہت زیادہ ظلم کرتے تھے. مکہ مکرمہ کا دور تھا، وہ مسلمانوں کو پکڑ کر ان کے گھروں سے لے جاتے، گھسیٹتے ہوئے لاتے، گلے میں رسی ڈال دیتے، اور اوباش قسم کے لڑکے وہ رسی کھینچ رہے ہوتے، ان کی قمیص اتار دیتے، پتھریلی زمین پر انہیں گھسیٹا جاتا. سخت گرمی، جبکہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا، لو چل رہی ہوتی، صحرائی علاقہ، ریگستانی علاقہ، کہ آج بھی وہاں پر جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو 52 55 سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت پہنچ جاتا ہے. اس زمانے میں اس سے زیادہ گرمی پڑتی تھی. تو وہ انہیں ننگی پیٹ کر کے گرم پتھروں پر لٹا دیتے، اور پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی شریف انسان حاضر ہو تو مسجد نبوی شریف کا وہ فرش جو مسجد نبوی شریف کے باہر ہے، جو سفید ہے، اس پر پاؤں رکھیں تو گرمی محسوس نہیں ہوتی، لیکن کالے پتھر پر پاؤں رکھیں تو بہت زیادہ گرم ہوتا ہے. تو مکے کا وہ علاقہ جسے ہررا کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ گرم تھا، کہ اس پر اگر چنے بھی رکھے جائیں تو گرمی میں بھن جائیں، اس پر وہ صحابہ کرام کو ننگی پیٹ کر کے لٹاتے اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے. ایک موقع ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس ظلم و ستم کو جو کافر کر رہے ہیں دور فرمائے. بخاری شریف کتاب الاکراہ حدیث نمبر 6943. امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری شریف میں 3 مرتبہ ذکر فرمایا. حضرت خباب بن ارد سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، یعنی اپنے دکھ درد سنائے. وہو متوسد بردتن لہو فی ظل الکعبۃ، مسجد حرام میں خانہ کعبہ کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سائے میں اپنی چادر کے سہارے، اپنی چادر مبارک سے ٹیک لگا کر جلوہ افروز تھے. فقلنا، تو ہم نے عرض کی، الا تستنصر لنا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ الا تدعو لنا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرمائے؟ اب یہ تو امتحان تھا، اور امتحان سے بھاگنے کی دعا نہیں کی جاتی. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد کان من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے، یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیجعل فیہا، ان میں سے جب کوئی ایمان لاتا تو کافر اس ایمان والے کو پکڑتے، اس کے لیے ایک گڑھا کھودا جاتا اور اسے اس گڑھے میں
ڈال دیا جاتا، اس طرح ڈالا جاتا کہ وہ گڑھے سے باہر نہ نکل سکے۔ فَيُجَاءُ بِالْمِيشَارِ، پھر آرا لیا جاتا، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، پھر وہ آرا اس کے سر پر رکھا جاتا، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، اور پھر آرے سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ یہ ایک شخص کو سزا دی جاتی اور تمام مسلمانوں کو یہ سزا دکھائی جاتی تاکہ وہ ڈریں۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور ایسا بھی کیا جاتا کہ لوہے کے کنگے لیے جاتے اور لوہے کے کنگوں سے ان کے جسم کو ادھیرا جاتا، کھال بھی ادھیر دی جاتی، گوشت بھی ادھیر دیا جاتا، صرف ہڈی باقی رہتے، اور اس طرح وہ ظلم و ستم کر کے لوگوں کو شہید کرتے۔ فما يصده ذلك عن دينه، یہ سارے مناظر دیکھ کر بھی کوئی بھی دین کو نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ ہر ایک کا ایک ہی انداز ہوتا کہ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر یہ ایک جان تو کیا لاکھوں جانیں قربان ہیں۔ تو یقیناً دین کے لیے انسان کو ایسا مضبوط ہونا چاہیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم یہ سمجھے کہ امتحان نہیں ہوگا، آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ دنیا کے چھوٹے سے پلاٹ کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، 300 روپے لینے کے لیے ایک مزدور صبح سے لے کر رات تک پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ تمہیں اتنی بڑی جنت چاہیے کہ جس جنت میں ادنا جنتی اتنی جگہ پائے گا کہ ساری دنیا کی جو زمین ہے اس سے 10 گنا سے زائد اسے زمین دی جائے گی، 80,000 خدام ہوں گے۔ یہ صرف ادنا جنتی کا عالم ہے، تو اتنی بڑی جنت چاہیے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم، اور ابھی تک نہیں آئے تمہارے سامنے وہ حالات، مثل الذین خلوا من قبلکم، جو حالات آئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے، ان جیسے حالات تمہارے سامنے نہیں آیا ابھی۔ مستہم البأساء، انہیں سخت تکلیف پہنچی، والضراء، بڑی بڑی مصیبتیں پہنچیں، وزلزلوا، انہیں ہلا دیا گیا، جیسے زلزلہ آتا ہے تو کیسے زمین ہلا دی جاتی ہے، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے وہ بھی کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا، اس سے مراد یہ ہے کافروں کی شدت، یعنی ظلم کی شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان امتوں کے رسول اور ان کے فرمانبردار مومن بھی مدد حاصل کرنے کے لیے جلدی کرنے لگے، باوجود اس کے کہ رسول بڑے صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب بھی بہت زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اتنی مصیبتیں آئیں کہ رسول نے بھی مدد کا سوال کیا، یعنی مصیبتوں کی انتہا ہو گئی۔ اس کے باوجود وہ لوگ دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت، کوئی بلا انہیں دین سے دور نہ کر سکے۔ الا، سن لو،
ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو انہیں تسلی دی گئی کہ اے مسلمانوں تم صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ مفسرین نے فرمایا کل ما هو آت فهو قریب، جس چیز کا آنا یقینی ہو وہ قریب ہے۔ تو اللہ کی مدد کا آنا قریب ہے یعنی یقینی ہے، وہ ضرور آئے گی، مگر اس کے لیے امتحان اور صبر کی آزمائش سے گزرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی رسول اللہ نے ایسی تربیت فرمائی، پھر کوئی بھی غم، کوئی بھی تکلیف انہیں پریشان نہ کرتی تھی۔ 70 صحابہ کرام غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے۔ کیسا ظلم کیا گیا کہ 70 صحابہ کرام کی میتوں کی بے حرمتی کی گئی، آنکھیں نکالی گئیں، کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، سینہ چیرا گیا، دل نکالا گیا، کلیجہ نکالا گیا، پیٹ کاٹا گیا، آنتیں باہر نکالی گئیں۔ پھر کافر عورتوں نے اپنے زیورات اتار دیے، اور جن لوگوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا ان کافروں کو وہ زیورات انہوں نے تحفے میں دیے، اور ان مسلمان شہیدوں کے دل، کلیجے وہ انہوں نے کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر، ہاتھوں میں ہار بنا کر وہ پہن لیے، چوڑیاں بنا کر پہنی، اور اس حالت میں وہ مکے میں داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ بہت زار و قطار روئے، اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں اتنا روتے ہوئے ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ہچکیاں بن گئیں۔ اور پھر آپ نے حضرت زبیر سے کہا کہ اپنی والدہ میری پھپھی حضرت صفیہ کو میت پر آنے نہ دینا، کیونکہ وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی میت کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں گی، وہ عورت ہیں۔ حضرت صفیہ آئیں تو حضرت زبیر نے روک دیا اور کہا امی جان مجھے منع کیا گیا ہے، میں آپ کو دیکھنے نہیں دوں گا۔ آپ سید الشہداء حضرت حمزہ کے جسم مبارک کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے۔ حضرت صفیہ نے کہا مجھے چھوڑ دو، جانے دو۔ وہ دھکا دے کر گئیں، اور جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو دیکھا تو نہ انہوں نے سینہ پیٹا، نہ گریبان پھاڑا، نہ ماتم کیا، نہ اپنے بال نوچے، نہ چیخو پکار کیا، بلکہ صرف یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں یہ تو کوئی بڑی قربانی نہیں، یعنی میرے اگر ہزاروں بھائی ہوتے تو میں سارے بھائی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے۔ کیا جذبات تھے! رسول اللہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ رو بھی نہیں رہی اور اتنا صبر کر رہی ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جو نکلنے والے ہیں انہیں بھی روک رہی ہیں، تو رسول اللہ نے یہ خیال فرمایا کہ شریعت نے رونے کی تو اجازت دی ہے، اور اگر آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوں تو اس غم کا اثر دماغ پہ پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ تشریف لائے اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا۔ دست مبارک رکھنا تھا کہ وہ غم آنکھوں سے جاری ہوا، آنسو بہ رہے تھے لیکن آواز نہ نکل رہی تھی، کوئی چیخو پکار نہ کی۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ آج ہم نے دین اسلام کے لیے کیا قربانی دی؟ ہم بھی تو جنت چاہتے ہیں، لیکن ذرا کاروباری مشکل آ جائے یا ذرا دنیاوی پریشانی آ جائے تو ہم واویلا کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، حضرت حمنہ بنت جہش کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا اے حمنہ تم صبر کرو، اللہ تعالی سے صبر کر کے اجر تلاش کرو۔ وہ کہنے لگی میں کس بات پر صبر کروں، کیا واقعہ ہو گیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا آپ کے ماموں حضرت حمزہ شہید ہو گئے، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگی۔ پھر آپ نے پھر صبر کی تلقین فرمائی، انہوں نے پھر واقعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش بھی شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے صبر کی تلقین کی، پھر وہ پوچھنے لگی پھر کیا واقعہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا زوجو کی آپ کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ کیسا انہوں نے صبر کیا اللہ کی خاطر، دین کی خاطر۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی دین کی خاطر قربانی دینے اور دین کو پھیلانے کے لیے کوششیں کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کو کتنا بڑا مقام دیا کہ آپ دیکھیں رسول اللہ ہر سال شہدائے احد پر تشریف لے جاتے، ان کے لیے دعائیں کرتے اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ یہاں پر ضرور آیا کرو، اور فرمایا کہ شہدائے احد کو جب تم سلام کرتے ہو تو یہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال سے چند دن پہلے آپ شہدائے احد پر تشریف لائے اور آپ نے اس طرح صفیں بنائیں کہ آپ نے شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی۔ شرعی حکم تو یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی تدفین ہو جائے اور 3 دن گزر جائیں تو نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن رسول اللہ نے شہدائے احد کو یہ مقام دیا، اور بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ تھی۔ بعض کہتے ہیں حضور نے دعائے مغفرت فرمائی، اور دعا کا لفظ بھی عربی میں صلاح کے لیے آتا ہے، عربی میں صلاح جو ہے دعا کے لیے آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ شہدائے احد پر آپ نے ادا فرمائی، اور بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور شہدائے احد سے اس طرح گفتگو کر رہے تھے اور ایسے آ رہے تھے جیسے کوئی جانے والا الوداع کہہ رہا ہو، کیونکہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہو گئے اور پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو جو دین کی خاطر قربانی دیتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں۔ حضرت عمرو بن جموح نے یہ سوال کیا تھا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہوں اور میرے پاس مال بہت زیادہ ہے تو میں کس طرح خرچ کروں۔ یہ نفلی خیرات کے بارے میں سوال تھا۔ قل، آپ فرمائیے ما انفقتم من خیر، جو تم مال خرچ کرو، فللوالدین، تو والدین کے لیے، یعنی والدین کو دو، اس میں تمہیں ثواب ملے گا۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن کو صحیح نہیں سمجھا تو وہ کہتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوا کہ ماں باپ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو نفلی خیرات کے بارے میں آیت ہے، زکوٰۃ ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی۔ تو قرآن کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی اب ہمارا یہ حال ہو جائے کہ ہم ماں باپ کو صاف رقم بھی نہ دیں، اپنے جیب سے بھی نہ دیں، ماں باپ کو زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ ماں باپ کے حق کو مارتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ہماری جان سے بڑھ کر ان کی خدمت ہم کریں، اپنی اولاد سے زیادہ انہیں فوقیت دیں۔ تو جب ہم اپنی جان پر زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے، اپنی اولاد پر زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے، تو ماں باپ پر ہم زکوٰۃ خرچ کر کے اپنی جان کیسے چھوڑا سکتے ہیں؟ ان کی تو خدمت کرنا، ان کی ضروریات پورا کرنا ہم پر لازم ہے۔ فللوالدین، تو والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتاما، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، جو تم بھلائی خرچ کرو گے، جو کچھ تم مال خرچ کرو گے، یہاں پر جگہ جگہ مال کے لیے خیر کا لفظ ہے۔
مال کبھی شر ہوتا ہے، کبھی خیر ہے۔ یہاں پر خیر کا جو لفظ ہے اس لیے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، جو مال حلال طریقے سے کمایا جائے اور حلال کاموں میں خرچ کیا جائے اور خصوصاً اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جو مال انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، جو مال غرور و تکبر میں مبتلا نہ کرے، وہ شر نہیں بلکہ خیر ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم خیر کرو یعنی تم مال خرچ کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا وما تفعلوا من خیر سے ہر قسم کی نیکی مراد ہے، جو بھی تم نیکی کرو گے فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو اس سے پہلے آزمائش کا ذکر تھا اور پھر مال خرچ کرنے کا ذکر ہے، اب جہاد کا ذکر ہے۔ تو جہاد میں امتحانات بھی ہیں اور مال بھی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ کتب علیکم القتال، کتبہ یہاں مانا ہے فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال جہاد کرنا۔ کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے۔ جیسے حج فرض ہے لیکن بعض لوگوں پر ان کی طاقت نہیں ہوتی، تو طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر ان پر فرض نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم فرائض کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، تو اسی طرح جہاد بھی فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ کہ جو صاحب مال ہو اور زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں۔ حج کس پہ فرض ہے؟ جو صاحب مال ہو اور حج کے فرض ہونے کے شرائط پائے جائیں۔ اسی طرح جہاد اس پہ فرض ہے کہ جو طاقت رکھتا ہو اور جہاد فرض ہونے کے شرائط اس پر پائے جائیں۔ جو بیمار ہے، بوڑھا ہے یا اس میں جہاد کرنے کی طاقت نہیں، تو اس پر جہاد فرض عین نہیں ہوگا۔ جہاد کبھی کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی کبھی فرض کفایہ۔ مثلا کسی اسلامی ملک پر کافروں نے حملہ کر دیا تو ان کا مقابلہ کرنا فرض عین ہے، ورنہ عام صورت میں فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک پر فرض ہے، اور فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ اگر اسے کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے 5 نمازیں یہ فرض عین ہیں اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کہ چند لوگ اگر نماز جنازہ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاد کی 2 جہتیں ہیں، کبھی فرض عین ہے اور کبھی فرض کفایہ ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور یہ جہاد کرنا تمہیں ناپسند ہے، چونکہ جان بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے، زخم بھی لگتے ہیں، اندیشہ بھی ہے، ڈر بھی ہے۔ وَعَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا، کسی چیز کو تم ناپسند سمجھو، کسی چیز کو تم برا سمجھو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو تم اللہ کے حکم پر چلو، اپنی پسند پہ نہ چلو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر پلین کا حادثہ ہوا تو 14 افراد ایسے تھے کہ وہ ایئرپورٹ پہنچ کر بھی پلین میں سوار نہیں ہو سکے، دیر ہو گئی، اور رش کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو بڑے پریشان ہوئے اور بڑا انہوں نے شور مچایا کہ جناب ہم تو 5 منٹ لیٹ ہوئے ہیں، 10 منٹ لیٹ ہوئے ہیں، تو ہمیں بورڈنگ کارڈ دے دیا جائے۔ تو وہ بہت زیادہ ناپسند کر رہے تھے، بڑے پریشان ہوئے۔ لیکن جب یہ اطلاع آئی کہ پورا جہاز جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا، تو یقیناً انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کوئی ایسی بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ناپسند کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ تو جہاد اگر کوئی ناپسند کرتا ہے تو وہ بہتر کس طرح ہے؟ وہ اس طرح بہتر ہے کہ اگر ہم جہاد نہیں کریں گے، مثلا پاکستان ہے، پاکستان کی آرمی نہ بنائی جائے اور پاکستان کی گورنمنٹ وہ نوجوانوں کو آرمی میں بھرتی نہ کرے اور وہ اسلحے پر، ایٹمی ہتھیاروں پر، میزائلوں پر، ٹینکوں پر، طیاروں پر توجہ نہ دے، تو پھر آپ بتائیے کہ ملک کمزور ہو جائے گا۔
آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ جب کافر حملہ کریں گے تو وہ سب کی عزتوں کو پامال کر دیں گے اور سب کو قتل و غارت گری سے وہ ہمکنار کریں گے۔ تو یہ چیز آرام پسندی ہمیں اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس کا آگے نقصان بہت زیادہ ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ خوب جانتا ہے، وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پر تو جہاد کا ذکر ہے، لیکن یہ اصول ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرے، لیکن کاروباری نقصان ہو جائے، کچھ معاملات ہو جائیں، تو وہ اس آیت کریمہ پر غور کرے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بری لگتی ہیں لیکن وہ اچھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جتنے گناہ ہیں، یا کسی چیز کو ہم بہت پسند کر رہے ہوں لیکن وہ چیز حاصل نہ ہو، تو ہم یہ تصور کریں ہو سکتا ہے وہ چیز ہم پسند کرتے ہیں لیکن وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ حضور غوث اعظم کا فرمان کتنا پیارا ہے، راحتیں اور کامل راحتیں، یعنی حقیقی سکون انسان اسی صورت میں پا سکتا ہے۔ راحتیں اور کامل راحتیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، ایک بادشاہ سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ اس کا ایک وزیر تھا، مشیر تھا، وہ ہر بات میں یہی کہتا، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اس میں ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی بہتری ہو۔ یہ اس کی زبان پر ہر وقت جاری رہتا تھا۔ ہوا یہ کہ جب جنگل میں پہنچے اور بادشاہ نے کہا کہ آج تو پھل میں اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر آپ کو کھلاؤں گا۔ جب انسان سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے۔ بادشاہ کی عادت تو تھی نہیں، جب اس نے پھل کاٹنے کی کوشش کی تو اس کی انگلی کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ بادشاہ اس تکلیف کا عادی تو تھا نہیں، زندگی میں ہمیشہ عیش و آرام ہی دیکھا تھا، یہ معمولی تکلیف سے اس کی جان نکلنے لگی، چیخ و پکار کرنے لگا، اور جتنے اس کے ارد گرد تھے سب وہ بھی شور مچانے لگے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ تو اس وزیر نے کہا، اے بادشاہ آپ اتنا پریشان نہ ہو سکتا ہے اس انگلی کا کٹنا آپ کے حق میں بہتر ہو، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہو۔ جب چاروں طرف سے لوگ چاپلوسی کر رہے ہوں اور کوئی اس طرح کی بات کرے تو غصہ آ جاتا ہے۔ بادشاہ کو آیا غصہ اور کہا کہ یہ میری تعزیت نہیں کرتا اور میرے دکھ میں شریک نہیں ہوتا، ایسی بات کرتا ہے۔ کہا اس کو اٹھا کر فلاں اندھے کنویں میں پھینک دو۔ اس وزیر کو اٹھا کر اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا، یعنی ایسا کنواں کہ جس میں پانی نہیں تھا۔ پھر بادشاہ آگے بڑھا اور شکار کرنے کے لیے نکلا۔ ایک ہرن کی تلاش میں وہ راستہ بھٹک گیا اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، یہاں تک کہ وہ دوسرے ملک کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ جب وہاں گیا تو وہاں سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے بہت شور مچایا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، لیکن اس کی بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کے دربار میں اس کو لے گئے، بادشاہ کو ایک بیماری تھی، بادشاہ بت پرست تھا، تو بتوں کے پجاری نے بادشاہ کو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا انسان ملے کہ جو آپ کے ملک کا باشندہ نہ ہو اور وہ
تندرست خوبصورت شخص ہو تو اسے اگر بت پر ذبح کر دیا جائے اور اس کا خون بت پر بہایا جائے تو یہ بت خوش ہو جائے گا اور آپ کی جان چھوڑ دے گا اور آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ تو جب ایسا خوبصورت شخص انہیں نظر آیا تو انہوں نے اسے کہا کہ یہی جو ہے بھینٹ چڑھانا چاہیے۔ اسے زمین پر لٹایا گیا، اس نے بڑا شور مچایا، لیکن وہاں کوئی سننے والا نہ تھا۔ اس کی گردن پر چھری رکھ دی گئی اور بت کے سامنے لٹا دیا گیا۔ اسے ذبح کرنے لگے کہ بت کے پجاری نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ذبح کرنے والا رک گیا۔ وہ کہنے لگا اے بادشاہ، اس کو ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، اس میں عیب ہے، لہذا اگر آپ اس کو ذبح کریں گے تو یہ بھینٹ جو ہے وہ بت قبول نہیں کرے گا۔ اس بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب وہ وہاں سے اٹھا موت کے منہ سے تو اسے احساس ہوا کہ یہ انگلی جو کٹی تھی، اس چھوٹی سی انگلی کٹنے کی وجہ سے، اس معمولی مصیبت کی وجہ سے میری گردن کٹنے سے بچ گئی۔ تو اسے اپنے وزیر کی بات یاد آئی کہ بادشاہ ہو سکتا ہے اس انگلی کا کٹنا آپ کے حق میں بہتر ہو، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہو۔ یہ اپنے ملک میں داخل ہوا، اپنے محل میں پہنچا اور پھر فوراً آرڈر جاری کیا کہ فلاں کنویں سے وزیر کو نکالو۔ وزیر کو نکالا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے معافی مانگی اور کہا مجھے معاف کر دو، تم نے صحیح کہا تھا۔ تو اس نے حسب عادت یہ جملہ کہا اے بادشاہ، آپ نے مجھے اندھے کنویں میں ڈال دیا، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، کوئی بہتری ہوگی، کیونکہ میں گھوڑا آپ سے زیادہ تیز دوڑاتا ہوں۔ تو اگر آپ شکار کے لیے نکلتے تو آپ اور میں الگ الگ نہیں ہو سکتے تھے، تو ہم دونوں ہی گرفتار ہوتے اور میرے اندر کوئی عیب نہیں، مجھے تو وہ ذبح ہی کر دیتے۔ تو انسان جب یہ سوچ بنا لیتا ہے تو اس کی پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ اگر حکمت اور مصلحت سمجھ میں نہ آئے پھر بھی انسان اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے۔ اسی طرح جب بھی دعا مانگے تو دعا میں یہ ضد نہیں ہونی چاہیے کہ اے اللہ تو مجھے یہ دے، بلکہ یوں دعا کرنی چاہیے اے اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما، خیر کے ساتھ عطا فرما۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ایک شخص بے اولاد تھا، کئی سالوں سے اس نے بڑی دعائیں کی اولاد کے لیے۔ کسی نے اسے بتایا کہ فلاں وقت مسجد الحرام شریف میں تم جاؤ اور حجر اسود اور زمزم کے کنویں کے درمیان اتنے قدم کے فاصلے پر بیٹھ جاؤ اور یہاں پر رات گزارو اور دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ شخص حج کے لیے گیا، حرمین شریفین پہنچا اور اس نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور پھر چند قدم اس سے پیچھے ہٹا اور زمزم کے کنویں سے پہلے زمزم کا کنواں یہیں پر تھا، اب تو اس کو بند کر دیا گیا۔ تو زمزم کے کنویں سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا، وہیں کھڑے کھڑے دعائیں کی، وہیں بیٹھ گیا، ساری رات گزاری۔ تو شادی کے کئی سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی اور اسے چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ اب ہوا یہ کہ وہ بیٹا جوان ہوا تو ایک دن کہنے لگا ابا جان آپ مجھے حج پر کب لے جائیں گے؟ تو باپ نے کہا کہ میں چلو اس سال تمہیں حج پر لے جاتا ہوں۔ اب چونکہ کئی سالوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا تھا تو بلا وجہ کا لاڈ اور پیار اس نے اس کو بگاڑ دیا تھا۔ انسان کے دل میں محبت ہو تو محبت کے ساتھ ساتھ بعض معاملات میں سختی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن بالکل ہی لاڈ پیار تھا تو بالکل بگڑا ہوا تھا۔ جب وہ حرم شریف پہنچا تو وہاں حرم شریف پہنچ کر کہتا ہے ابو مجھے آپ وہ جگہ بتائیے کہ جہاں پر آپ بتاتے ہیں کہ میرے لیے آپ نے دعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ تو کہا کہ بیٹا میں تمہیں تہجد کے وقت لے کر آؤں گا اور یہ جگہ بتاؤں گا۔ تہجد کے وقت وہ اپنے
بیٹے کو لے کر آیا، اس جگہ پر کھڑا کیا۔ باپ بڑا حیران تھا کہ اب یہ بیٹا کیا دعا کرتا ہے۔ اگر بیٹا سمجھدار ہوتا، دانا ہوتا، صالح ہوتا تو اس مقام پر اپنے باپ کی دراز عمر بالخیر کی دعا کرتا، لیکن یہ ایسا نالائق تھا کہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے ہاتھ اونچے کیے اور دعا کی، اے اللہ میرے باپ کو جلدی موت دے دے تاکہ مجھے اس کی جائیداد مل جائے۔ باپ نے کہا کمبخت، بدبخت، تو کیسی دعا کرتا ہے؟ کیا میں نے تجھے پیار و محبت سے نہیں پالا؟ تو کہنے لگا کہ جب تک ہم مریں گے نہیں اس وقت تک مجھے آپ کی جائیداد کیسے ملے گی؟ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس نے اس مستجاب کے مقام پر بیٹا تو مانگا تھا لیکن عافیت نہیں مانگی تھی۔ اگر یہ اس طرح دعا کرتا اے اللہ بیٹا عطا فرما عافیت کے ساتھ، تو پھر یہ حالت اس کی نہ ہوتی۔ تو ہر دعا میں اے اللہ یہ چیز عطا فرما خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح الربانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ سے عافیت بکثرت مانگو، دنیا میں، دین میں، آخرت میں عافیت مانگو، اور آپ فرماتے ہیں اس دعا کی کثرت کرو، اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی پر بھروسہ کرنے اور دنیا اور آخرت کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔